اب جو روایت ہے اس کو ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے. جب یہاں پہنچے ہیں نا اس سرزمین پر، جانتے ہیں حسین کہ منزل آ گئی، جانتے، لیکن نہیں، سب پہ حجت تمام کرنا ہے. لہذا وہ واقعہ پیش آیا کہ جس اسب پہ آپ سوار ہیں وہ آگے نہیں بڑھتا. اب معصوم اذیت تو نہیں دیتا نا حیوان کو، وہ دوسرا کوئی ہوگا تو چھڑی سے مارے گا، چابک مارے گا، معصوم تو نہیں کرے گا ایسا. معصوم نے سواری بدل دی، بھائی دوسری سواری لاؤ، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، بدل لی، وہ بھی آگے نہیں بڑھتی. کہتے ہیں، نقل کیا جاتا ہے کہ حسین نے 7 سواریاں بدلی، 7، کوئی آگے نہیں. اب حسین نے کہا کہ آس پاس کوئی بستی ہے؟ بتایا گیا بنی اسد کے لوگ رہتے ہیں، جاؤ بلا لاؤ. پیغام گیا، سب مرد عورتیں بچے سب آگے سن کے کہ فرزند رسول آئے، آگے جمع ہو گئے. حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وہ نام بتانے سے سب گریز کر رہے ہیں، شبت الفرات، ماریا، نینوا، نہ معلوم کتنے نام بتا دیے. کربلا کے نام بھی بہت سارے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، بہت سارے نام ہیں کربلا کے. اور کوئی نام، ہر نام کے بعد حسین پوچھتے تھے اور کوئی نام، اور کوئی نام، اور کوئی نام. آخر کسی نے دبے لفظوں سے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. پھر جلدی سے کہا مولا ہماری آپ سے التجا ہے کہ یہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہ کیجیے گا، یہاں سے چلے جائیے، جتنی جلد ہو یہ سرزمین چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیا جائے؟ کہ ہم سنتے چلے آئے ہیں اپنے بزرگوں سے، ہمارے یہ چلا آ رہا ہے قول کہ کوئی نبی یا نبی زیادہ اس زمین سے خوش نہیں گیا، تکلیف دے کے بغیر نہیں گیا. سمجھ میں آ گیا؟ بس جو ہی حسین نے سنا کربلا، فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اتر آئے سواری سے. یہی ہمارے خیموں کے لگنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے حیوانوں کے باندھے جانے کی جگہ ہے، یہی ہم مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، اور یہی سے روز حشر اٹھائے جائیں گے. عباس خیمے لگا دو. اتارنا شروع کر دیا مال و اسباب. انصار حسینی نے اچانک فضا پہنچی، کہا آقا زادے شہزادی نے یاد کیا ہے، سلام بھیجا. آئے عماری کے پاس آئے، ثانیہ زہرا کی بہن بھائیوں میں سلام جواب ہوا، اور فرماتی ہے ثانیہ زہرا بھیا جتنی جلد ہو سکے یہ جگہ چھوڑ دیجیے، جب سے یہاں آئے ہیں اس مٹی سے آپ کے لہو کی بو آتی. حسین فرماتے بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں، یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی ہمارے حیوانوں کے باندھے جانے کی جگہ ہے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے، یہی ہمارے مزار بنیں گے، اور یہیں سے روز حشر ہم اٹھائے جائیں گے. وہ منزل آ گئی جس کا وعدہ تھا حسین کے ساتھ. اس منزل تک پہنچ گیا حسین، واپس آئے. کس کی زمین ہے یہ؟ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ ہماری ملکیت ہے. کہا تمہاری ملکیت؟ میرے ہاتھ فروخت کر دو. مولا ہم فرزند رسول ہم آپ کو ویسے ہی دیتے. کہا نہیں ایسے نہیں، زمین دو. سودا ہوا. وہ روز کی قیمت یعنی جو عرف عام میں جو اس کی قیمت تھی وہ طے ہوئی 60,000 درہم. حسین نے قیمت ادا کر دی، مکاتبہ ہو گیا، لکھ دیا گیا کہ زمین حسین ابن علی کی ہے. دیکھا آپ نے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ حسین لڑنے آئے تھے. حسین اپنے گھر میں تھا، اپنی زمین میں تھا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دوسرے کی زمین پہ آ کے جنگ کی. جانتے تھے حسین کیا ہونے والا ہے. لہٰذا اب دنیا حکمت حسین کی کہاں تک حسین دیکھ رہا ہے قیامت تک. خرید لی زمین، کہا کہ دیکھو یہ زمین میری ہو گئی، میں نے ہدیہ تو اس کی قیمت تمہیں دے دی. جی دے دی. کہ اب یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں واپس 3 شرطوں کے ساتھ. 3 شرطوں کے ساتھ میں تمہیں واپس دیتا ہوں. یہ تمہاری زمین، لیکن 3 شرطوں کی پابندی کرنا. کہ فرزند رسول آپ حکم فرمائیے کہ دیکھو تھوڑے دن کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے،
ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو تو دفنائیں گے، ہماری لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دیکھو ہماری لاشیں دفنا دینا، سر جھکا کے عہد و پیمان کرتے ہیں، مولا ہم ایسا کریں گے کہ اچھا دیکھو اس زمین پہ زراعت نہ کرنا، کھیتی باڑی نہ کرنا۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی حکمت ہے حسین کی۔ کیوں آج تک کربلا میں، مجھے مخصوص کربلا، اب تو کربلا صوبہ ہے نا بہت بڑا، نہیں وہ کربلا مخصوص، اب کھیتی باڑی کوئی نہیں کر سکتا، پھول وول لگانا اور بات ہے، کیوں؟ حسین کی زمین ہے، حسین نے لیے۔ دیکھا آپ نے اگر کھیتی باڑی ہوتی تو ہر موسم میں زائرین آتے کہ نہیں آتے؟ سردی میں بھی آتے، گرمی بھی آتے، محرم سردی میں بھی آتا، چہلم گرمی میں بھی آتا، آتے کہ نہیں آتے؟ اگر وہاں کھیتی باڑی ہوتی تو لوگ الزام دیتے کہ حسین کے زائرین کھیتیاں روند کے چلے جاتے ہیں، کھیتوں کو تباہ۔ اب حکمت سمجھ میں آئی کیوں کہا حسین نے خبردار میری زمین ہے، میری ملک، میری جاگیر ہے، اس پہ کھیتی باڑی نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ تو سنو، ہمیں دفنانے کے بعد ہماری قبروں کے نشان بنا دینا، ایک زمانے کے بعد ہمارے زائرین آئیں گے، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، اور انہیں 3 دن تک مہمان رکھ لیں۔ سمجھ میں آئی ہے سنت جو بات آ رہی ہے؟ کیوں؟ یہ وہاں کے قبائل وہ جو حسین سے عہد کیا تھا وہ پورا کرتے کہ حسین کے زائر آ گئے، ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ رکھو، اور کرتے، عملی طور پہ کرتے، آپ سب جانتے ہیں ایسے کرتے۔ مہمان رکھنا میرے زائرین کو۔ آپ اب روتے ہیں نا، حسین نے کربلا میں آپ سب کو یاد کیا، خدا کی قسم قیامت تک اپنے عزاداروں کو دیکھ رہا ہے، آنے والے اپنے زائرین کو دیکھ رہا ہے۔ ساری زندگی بیچارے یہ غریب لوگ پیسے جمع کریں، اتنے ہو جائیں کہ میں مولا کی زیارت کروں، میں کربلا چلا جاؤں، ہے نا؟ چاہنے والے جانتا ہے گاؤں دیہاتوں سے اٹھیں گے، ساری زندگی جمع کریں گے، اور بعض بیچارے یہی حسرت لیے مر جائیں گے، جا نہیں پائیں۔ لیکن اطمینان رکھو، مرے گا یہاں، اٹھے گا کربلا سے۔ بات تو وہی دل کی ہے نا، نیت کی ہے نا۔ پھر حسین نے پہلی شرط کو دہرایا، دیکھو ہماری لاشیں دفنا ضرور دینا، عہد و پیمان لیا، تسلی نہیں ہوئی، اپنی عورتوں کو آگے بھیجو، خواتین آگے چادریں پہنے گئے کہ دیکھو بیویوں شاید یہ ڈر جائیں، ماری کا ایسا ہوگا نا کہ خوف زدہ ہو جائیں گی، تو دیکھو تم چادریں پہن کر آنا، ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ بیویوں نے عہد کیا، تسلی نہیں ہوئی کہ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ یہ چھوٹے بچے یہ مجلس میں آتے ہیں نا، سمجھیے یہ عہد کرنے آئے ہیں حسین سے، چھوٹے معصوم بچے۔ اب میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ حسین درمیان میں بیٹھا ہے، اس کے چاروں طرف معصوم بچے بیٹھے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے کسی کو اس زانو پہ بٹھایا ہوگا، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوگا، کسی کو پیار کرتا ہوگا۔ جب بچے جمع ہو گئے تو وہ ان سے بالکل ایسے ہی بات کرتا ہے کہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ میرا مولا فرماتا ہے، بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائے اور ہمارے لاشیں نہ دفنائیں تو تم تو بچے ہو نا، کھیلتے آنا، ہمارے لاشوں پہ اپنے ننھے ہاتھوں سے تھوڑی خاک ڈال دینا۔ اب تو کئی کروڑ کا مجمع ہوتا ہے نا، لیکن شروع میں لوگ جانتے ہیں، اب بھی یہ ہوتا ہے، لیکن شروع میں بالکل نمایاں ہوتا تھا کہ عصر عاشور بنی اسد کا قبیلہ آتا ہے، اب بھی آتا ہے، لیکن اب ظاہر مجمع لاکھوں کئی کروڑ کا ہو جاتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ اس منظر کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن یہ منظر آج بھی دہرایا جاتا ہے۔ آج بھی صدام کے زمانے میں جب پابندی تھی نا، کئی سال تک نہیں آ سکے، ہزاروں شہید ہوئے تھے، ہزاروں یاد رکھیے گا، نہیں آ سکے، اور جب پابندی ہٹی تھی پہلے سال، تو سب سے پہلے بنی اسد کا قبیلہ عصر عاشور سر سے کفن باندھے،
कुदाल बेलचे हाथों में, आगे आगे मर्द, पीछे पीछे औरतें, सबसे पीछे मासूम बच्चे चिल्लाते पुकारते चले आते थे, ऐनल हुसैन, ऐन अबनाउल हुसैन, हुसैन कहाँ है, हुसैन के बेटों कहाँ हो, हम अपना वादा पूरा करने आए हैं, हम तेरे लाशे को दफनाने के लिए, हम तेरे लाशे को दफनाने के लिए। और ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ असरे आशूर के बाद 11 या 12 मुहर्रम को चले गए असीर। किसी की हिम्मत नहीं थी बनी असद के कबीले की फर्द की कि निकलता लाशें दफनाने के लिए, कोई ना निकला। औरतों ने गैरत दिलाई, तुमने अहद पैमान किया था जहरा के लाल से, चलो लाशों को दफनाने, नहीं निकले। औरतों के हाथ पकड़ के बिठा दिया, बैठ जाओ, अभी देखा नहीं क्या हुआ, क्या चाहती हो, बेवा बना दी जाओ, यतीम बना दी जाओ। समझ गई खवातीन कि ये डर गए, वो मोमिनात समझ गए कि ये मर्द डर गए, बच्चों को इकट्ठा किया। देखो तुमने भी वादा किया था, हमने भी वादा किया था, हमने ज़हरा के लाल से वादा किया था, ए बच्चों हमारी मदद करो, हुसैन का लाशा दफनाना है। बस इन बीबियों ने सरों पे चादरें डाली, कुदाल बेलचे लिए, छोटे छोटे बच्चे साथ दौड़ी कत्लगाह की तरफ। ये सब लब्बैक या हुसैन कहती हुई। अब मर्दों की गैरत जागी, हथियार सजा के निकले, अपनी अपनी औरत का हाथ पकड़ा, बैठ जाओ, अब चाहे मार दिए जाए, हम लाशा दफनाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि उनके सामने उनकी औरतें मैदान में जाके लाशें दफनाए। हाय मेरा बीमार ईमान, हाय सैयदे सज्जाद, कैसे गवारा किया सैयदे सज्जाद ने। शाम का बाजार, हजारों का मजमा, नाम महरमों का मजमा, मुखालिफों का मजमा, नेज़ों पे शोहदा के सर और नाकों की पुश्त पर रसूल जा दिया, और सैयदे सज्जाद सर ने उड़ाए चला